تمام رات ہم نے کیا ہجر سے کلام، اب وصل میں طور کلیم سا سراب ہو. احسان اگر جہاں نہ ہو منزل سے واسطہ، کھویا رہے جہاں پہ کلندر کا راستہ. ہستی کے عشق کو دے ایسا ہی دوام، اور ایسے راستے کا مسافر تراب ہو. ناظرین، تصوف اور روحانی علم کا مسلمانوں کی تہذیب اور فکر سے ایک بہت پرانا ناطہ ہے، بہت پرانا رشتہ ہے. یوں تو کئی علوم ہیں جو انسان کو قبل از وقت معاملات کا ادراک کرنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن اسپرچویلٹی اور باطنی آنکھ ایک وہ علم ہے، ایک وہ فکر ہے جو براہ راست انسان کے دل پر اثر کرتی ہے. اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ اوور آل 2025 ہمارے لیے کیسا رہے گا، ہمارے وطن کے لیے کیسا رہے گا، ہمارے سیاستدانوں کے لیے کیسا رہے گا. مشہور شخصیات کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے معروف دانشور، فقیر، صوفی، صاحب کشف جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب نے. جناب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. کہے فقیر، فقیر رنگ، فقیر نگری، لوح فقیر. فقیر کا بہت ناطہ رہا ہے آپ کی تحریر میں، آپ کی شخصیت میں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ وہ ایک اتفاقی ہو گیا کہ جتنی بھی کتابیں میری آئیں، پبلش ہوئی، ان سب میں ایک لفظ فقیر. ادروائز نہ تو اس میں اس چیز کو کوئی دخل ہے کہ میرے اندر کوئی درویشی صفات ہیں، نہ اس کو کوئی دخل ہے کہ میں کوئی صاحب علم انسان ہوں. وہ تو ہوا یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے گفتگو ہوتی تھی، جیسے سبھی دوست بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں. تو کچھ احباب نے اس بات پہ زور دیا کہ یہ جو گفتگو ہے جی، اس کو کتابی شکل دے دی جائے، اور انہوں نے خود ہی ارینجمنٹ کرا کے اس کو دے. جب نام رکھنے کا وقت آیا تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں کوئی تعلیم یافتہ انسان تو ہوں نہیں، تو نام کوئی سوجھ نہیں رہا تھا. ہمارے ٹیلی ویژن اور فلم کے ایک بڑے مشہور آرٹسٹ ہیں شجاعت ہاشمی صاحب. جی، وہ ایک دن تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے کہ میں ایک نیا کالم کا سلسلہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں اخبار میں، اور اس کا نام ہے کہے فقیر. جی، تو somehow or the other وہ نام کچھ اس وقت مجھے کلک کر گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کب شروع کریں گے؟ کہنے لگے ابھی تو سر ارادہ ہی کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، 10 نام تلاش کر لیں گے. تو اگر یہ نام آپ مجھے دے دیں، میں اپنی کتاب کا رکھ لوں نام. تو بڑی جینرسلی انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور لے لیجیے، اور وہ بھی بغیر کسی معاوضے کے. جی. تو یوں اس کتاب کا نام کہے فقیر ہوا. تو ایک ہی ہفتے میں اس کا دوسرا ایڈیشن چھپا، پھر اگلے ہفتے میں 2 ایڈیشن اور آ گئے. تو ہمارے پبلشر جو تھے انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیے بہت ہٹ کر گیا نام، اب جتنی آپ کی آئندہ آنے والی کتابیں ہیں اس میں یہ فقیر کا لفظ ضرور شامل تو یوں وہ لفظ فقیر کتابوں میں آ گیا. ورنہ میری ذاتی زندگی تو ایسی نہیں کہ اس پہ لیبل لگا سکے کہ وہ کسی نیک آدمی کی زندگی نہیں ہے، کسی درویش کی، فقیر کی زندگی نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی خاصوں میں ایک عام بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو صاحب معرفت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی شخصیت کو چھپاتے ہیں. ایسا بھی ہے کچھ؟ یقیناً ایسا ہے، لیکن میرے لیے وہ درست نہیں ہے. میرے کیس میں وہ بات درست نہیں ہے. تو میں تو تھرو اینڈ تھرو دنیا دار آدمی ہوں، اور 80 سال کی عمر میں بھی. سر، بڑے بڑے دنیا دار آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، آپ سے مشورہ لیتے ہیں. میرا خیال ہے وہ بھلے لوگ ہیں، ان کے ذہن میں ایک یہ ایڈوائس ہوگی کہ جو بزرگ بھی کہتے ہیں اور ہمیں دینی لحاظ سے بھی تلقین کی جاتی ہے کہ مشورہ کر لیا کرو. بزرگ یہ کہتے ہیں چاہے دیواروں سے مشورہ کرو لیکن مشورہ کر لو. تو آ کے بیٹھتے ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ وہ مجھ سے ذکر کر دیتے ہیں جو الٹی سیدھی بات میں
सोच सकता हूँ उन तक पास ऑन कर देता हूँ. اسٹل یہ آپ کا بڑا پن ہے سر, ہم تو یہی کہیں گے, کیونکہ آپ کے چاہنے والے بہت ہیں اور وہ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اچھا سر, ہم بات کر رہے ہیں سال 2025 کے حوالے سے, اس پر روشنی ڈالیے. اسلام میں پر امید رہنے کی بڑی تلقین ہے. نو ڈاؤٹ. مایوسی سے بڑی سختی سے منع کیا گیا, بڑے اسٹرانگ ورڈز میں منع کیا گیا. میرے خیال میں تو انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور پھر رب کا بھی فرمان ہے کہ تم مجھ سے اچھے گمان رکھو, میں اچھا ہی کروں گا. بالکل. تو رب تعالیٰ سے ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے, اور وہ اپنی رحمت کے صدقے یقینی طور پہ اس امید کو پورا کر دیتا ہے. بالکل. جو توقع ہم رب سے رکھتے ہیں. تو بحیثیت پاکستانی کے میری تو دلی خواہش ہے کہ آنے والا سال پاکستان کے لیے بہت اچھا ہو, اور میرا خیال ہے کہ کرائم یہ بتانے لگے ہیں, جس طرح ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں, کچھ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہونی شروع ہوئی ہے. تو یہ سب کرائم ہیں اس بات کے کہ آنے والا وقت اب ہر سال بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. اور جو ہم کتابوں میں پڑھتے آئے اور مختلف آرٹیکلز میں بھی پڑھا کہ فقیر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلامی دنیا کے فیصلے اسلام آباد میں ہوا کریں گے. وہ کرائم بتا رہے ہیں کہ اب وقت بہت قریب آ گیا, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان اٹھ جائے گا اور آنے ترقی کرے گا, آگے بڑھے گا. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے ہمیشہ اچھے کی, اللہ کے بعد جو ہے وہ کچھ صاحب اختیار لوگ آتے ہیں, ان سے کیسی امید رکھنی چاہیے ہمیں؟ حکمرانوں کی بات کر رہی ہوں, ملک کے سیاستدانوں کی بات کر رہی ہوں. میں تو پھر وہی آپ سے عرض کروں گا کہ جو بھی کرسی میں بیٹھے ہیں تو اللہ تعالی مہربانی فرمائے, ان کے ہاتھوں ایسے کام ہو جائیں جس سے اس ملک کا بھلا ہو جائے. اور ایک بڑا سادہ سا اصول ہے کہ وہ شخص جس کو اپنی ذات سب سے کمتر نظر آئے اور دوسرے برتر نظر آئیں, وہ بہترین رویہ ہے. تو میرے نزدیک تو سب بھلے لوگ ہیں, اور میں تو یہی توقع رکھوں گا کہ اگر اللہ نے انہیں اقتدار بخشا ہے تو پروردگار ان سے وہ کام بھی لے لے جس سے پاکستان آگے بڑھ جائے. جناب, یہ آپ کی بات تو ایک ذات تک محدود رہ جاتی ہے, یہ ہر سوچنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا, کہ وہ اپنی ذات کو کمتر رکھے اور ملکی مفاد کو, عوام کے مفاد کو ترجیح دے. تو ایسا کچھ فکر کا خاصہ جو ہے ہمارے حکمرانوں میں بھی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ نہیں, میں اپنے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میرے نزدیک میری ذات سب سے کمتر ہے, یا یوں کہیے کہ میں کمترین شخص ہوں, دوسرے سب مجھ سے بہتر ہیں. تو جب دوسرے سب مجھ سے بہتر ہیں تو ان کے بارے میں جب میں کوئی کامنٹ کروں گا تو وہ اچھے ہی ہوں گے, جی, برے ہو نہیں سکتے. ٹھیک ہے. کسی بھی سرجن کے کسی کام میں نقص نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نقص نکالنے والا خود اس سے بڑا سرجن جی ہو. بالکل ٹرو. وہ میں ہوں نہیں. اگر میں کوئی تعلیم یافتہ شخص ہوتا تو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتا کہ فلاں جگہ غلط ہو رہا ہے, فلاں جگہ. لیکن ایک باطنی آنکھ بھی تو ہوتی ہے. باطنی آنکھ اگر کسی کو نصیب ہو جائے, مزے کی بات یہ ہے کہ ہم باطنی آنکھ کو یاد رکھتے ہیں, کبھی ہم نے اس پہ نظر نہیں ڈالی کہ باطنی آنکھ حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر کیا ورچوز ہونے چاہیے, اس کے رویے کیا ہونے چاہیے. جو شخص اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگے گا, یا جس کو یہ ادراک ہو جائے گا کہ وہ کچھ ہے, اس کو باطنی آنکھ حاصل نہیں ہوتی. تو باطنی آنکھ رکھنے والے لوگ اگر آپ کو مل جائیں زندگی میں, تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ
کسی کا بھی ذکر کیجیے وہ آپ سے فوراً اس کی خوبی بیان کریں گے, اس کی خرابی کبھی بیان نہیں کریں گے. تو سر خوبی بیان کر وہ دیجیے. مجھے ایک قصہ یاد آ گیا, میرا خیال ہے دیٹ واز 1978. جناب. وہ ایئر اس لیے یاد ہے کہ میں گورنمنٹ کی ایک یونٹ سے دوسرے یونٹ میں ٹرانسفر ہوا تھا. تو اس کے بعد میں کراچی گیا ہوا تھا. کام سے فارغ ہو کے آ کے میں کمرے میں لیٹا تو ٹی وی پر ایک پروگرام چل رہا تھا اشفاق خان صاحب کا. معلوم نہیں کب سے شروع ہوا ہوگا, لیکن جب میں نے سوئچ آن کیا ٹی وی کو تو وہ ایک بات سنا رہے تھے کہ میری ایک بوا تھی, ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے کبھی کسی شخص کی برائی نہیں کی تھی. اچھا. کسی کو برا نہیں کہا تھا. تو ہم کزنز دونوں اسکول میں پڑھتے تھے تو آپس میں ہم بات کیا کرتے تھے کہ یہ بوا کبھی کسی کو برا نہیں کہتی. تو پلان یہ تھا کہ کسی طرح بوا کی زبان سے برائی نکلوائی جائے کہ کسی کو برا کہہ دیں. کوئی ایسا موقع نہیں ملا. تو ایک دن اسکول سے نہر کے ساتھ ساتھ پگڈنڈی پہ چلتے آ رہے تھے ہم, تو ہمارے ایک کزن نے کہا کہ لو آج بوا نے برا کہا ہی کہا. اچھا. تو ہم نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤں گا نہیں, وہاں چلیں گے بوا کے گھر تو پتہ لگے گا. تو گھر گئے, کھانا نے کھا کے آرام کر کے اٹھ کے شام کو ہم اپنی بوا کے گھر گئے. تو ہمارے وہ کزن جا کے کہنے لگے کہ بوا یہ شیطان بہت برا ہے, لوگوں کو نیکی سے روکتا ہے. کہنے لگے ہمیں شدید حیرت ہوئی جب جواب آیا کہ نہ بیٹا اس کو برا نہ کہو, وہ تو بہت اچھا ہے کہ اپنی ڈیوٹی واہ بڑی تندہی سے پوری کرتا ہے. تو یہ جو باطنی آنکھ کا آپ کہہ رہی ہیں, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے باطنی آنکھ عطا کر دی, خواہش میری بھی ہے کہ میں بھی کوئی نیک ہو جاؤں, لیکن جن لوگوں کو باطنی آنکھ اللہ نے عطا فرمائی ہے, آپ کچھ کر لیجئے وہ اللہ کے کسی بندے کو برا کہیں گے ہی نہیں. نو ڈاؤٹ. یہ کمال ہے اس لیے کہ باطنی آنکھ انسان کو مل نہیں سکتی جب تک کہ حقوق اللہ تو ادا کرتا ہی کرتا ہے, لیکن معاملات زندگی میں دوسروں کے ساتھ اس کے رویے سنت کے عین مطابق جب ہو جاتے ہیں, جب یہ دو چیزیں کمبائن کر جاتی ہیں کہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ خلق خدا کے لیے بالکل بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. مجھے ایک شعر بھی اس پہ یاد آ گیا, ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی, ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی, ہو دیکھنا تو دیدائے دل وا کرے کوئی. بہت خوبصورت آپ نے فرمایا. لیکن شاہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ باطنی آنکھ کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو ہم کیوں کر پہچانے انہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو دعویٰ ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. ٹرو. یہ یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں کو اللہ نے دوستی عطا فرمائی ہے, اپنا قرب عطا فرمایا ہے, وہ کبھی کوئی دعویٰ نہیں کرتے. اس لیے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنی عاجزی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ وہاں ایک چیز آتا ہے, میں کچھ نہیں. دعویٰ کرنے والا کبھی نہیں ہوتا. تصوف میں ایک بات کہی جاتی ہے جی کہ فقیر دو جھوٹوں کے درمیان پایا جاتا ہے, کہ دو جھوٹ ہیں ان کے درمیان فقیر مل جائے گا آپ کو. وہ کیسے؟ ایک جھوٹ یہ ہے کہ جو کچھ نہیں وہ کہتا ہے میں بہت کچھ ہوں, وہ جھوٹ ہے. جو کچھ ہے وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں, وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ دو جھوٹ ہیں, ان دو جھوٹوں کے درمیان لپٹا ہوا فقیر آپ کو ملے گا, بہت خوب, درویش ملے گا. تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, وہ یہ دعویٰ کہاں کر لے گا کہ میرے پاس باطنی آنکھ ہے. بہت خوب. آپ نے اپنا تعارف کرا دیا جناب. نہیں, وہ میرا تعارف نہیں ہے, میں تو آپ کے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہوں. شاہ صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر تصوف کو, علم روحانیت کو, فلکیات کو, نجوم کے علم کو جو
کم اویئر لوگ ہیں، جن کو اویئرنیس نہیں ہے، وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں. ان کو کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، وہ کسی بھی پیر فقیر عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، نہ اتا پتہ کرتے ہیں، نہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا قابل ہے، بس کسی کے پیچھے جو ہے وہ چلے گئے. اس پر روشنی ڈالیے. لوگوں کو کس طرح سے اس بات کا علم ہونا چاہیے، کس طرح سے آگاہی ہونی چاہیے کہ کون ہے جو صحیح انسان ہے ان کے روحانی علاج کے لیے یا جسمانی علاج کے لیے، جس کے لیے بھی وہ چاہ رہے ہیں رابطہ کرنا. ایک تو میں نے عرض کی کہ جہاں کوئی آدمی آپ کو دعویٰ کرتا نظر آئے کہ میں یہ ہوں، سمجھ لیجئے وہ کچھ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا، جب آپ کسی ایسے آدمی کے پاس جا کے بیٹھتی ہیں، چاہے 2 منٹ بیٹھیں، وہ جو ذکر الہی کرتا رہتا ہے، اس کا قلب ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے، جی، اس کے نتیجے میں اس آدمی سے کچھ ایسی وائبس نکلتی ہیں جو کافی فاصلے تک اثر کر جاتی ہیں. تو اس سے ملنے کے بعد ایک تو آپ کو سکون بڑا حاصل ہوگا، آپ کو لگے گا بہت لائق قلبی ہو گئے. سکون. دوسرا، اس کلام الہی جس کا وہ ذکر کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک عجیب سی کشش ہوتی ہے کہ میں بار بار ملوں اس سے. یہ تو امیڈیٹ ہے کہ آپ گئیں، جا کے آپ اس کے پاس بیٹھیں تو آپ کو ایک احساس ہوا، خود آپ کے اندر سے آواز اٹھتی کہ یہ بندہ نیک ہے. ایک لانگ ٹرم ٹیسٹ ہے کہ جب آپ کسی ایسے آدمی سے ملتی رہتی ہیں، وہ کبھی آپ کو نصیحت نہیں کرتا اچھا، کہ آپ نماز پڑھیے، آپ روزہ رکھیے، آپ جھوٹ نہ بولیے، آپ فریب نہ کیجیے، کچھ نہیں کہتا. وہ آپ کی شخصیت کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے. وہاں پہ ایک عجیب چینج آتی ہے. ایسا آدمی جو کسی نیک آدمی کے پاس بیٹھ رہا ہے کہ از خود وہ برائیاں چھوڑ کے نیکی کی طرف جانے لگتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھ میں تبدیلی آئے اس توسط سے. جی. اب وہ سب سے پہلی چینج تو آدمی میں یہی آتی ہے کہ مال دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے. 2 چیزیں ہیں نا، ایک تو ہے کہ آپ کے پاس مال دنیا ہے، ایک ہے آپ کے دل میں اس کی محبت ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ بہت مالدار آدمی تھے. اچھا، ایکسیسولی مالدار. ان کے ہم اکثر فقیر لوگ انہیں عام طور پہ کہتے رہتے تھے، تم کیسے فقیر ہو جو اتنی دولت ہے تمہارے پاس. جواب نہیں دیتے تھے. ایک پوسٹ کارڈ آیا ان کے نام، کسی ان کے ہم اثر فقیر نے لکھا ہوا تھا کہ کیسے فقیر ہو کہ تمہارے پاس اتنا مال و زر ہے. تو غالباً تنگ آ گئے ہوں گے، تو اس کا جواب صرف 1 سطر لکھ کے بھیج دیا کہ میرے پاس مال دنیا ضرور ہے لیکن میں نے اسے دل میں جگہ نہیں دی. دل میں جگہ نہیں. تو کچھ ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ریاست بہاولپور میں قحط پڑ گیا. تو ملتان میں تھے حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ. جی، تو ریاستی حکومت جب تک قحط زدہ لوگوں کو اناج دے سکتی تھی دیتی رہی. اس کے جب گوڈاؤن خالی ہو گئے تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گوڈاؤنس کا منہ کھول دیا کہ کوئی بھی شخص آ کے اپنی ضرورت کا غلہ لے جا سکتا ہے. تو ان سب لوگوں نے جو اعتراض کرتے تھے انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے تمام جمع پونجی قحط زدہ لوگوں کی نظر کر دی. تو پہلی چینج آدمی میں یہ آ جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ برائیاں چھوڑ جاتا ہے انسان. یہ کنفرمیشن ہے کہ جس آدمی کے پاس آپ جا رہی ہیں وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور وہ آپ کو بغیر کچھ کہے انفلوئنس کر رہا ہے اور آپ نیکی کی طرف جا رہی ہیں اپنے آپ. تو یہ ایک معمولی سی پہچان میں بتا سکتا ہوں. اور ویسے تو یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کے پاس جا کے بیٹھتی ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے طور و اطوار کیا ہیں. جی. تو جہاں آپ سنت کی خلاف ورزی ہوتی دیکھیں
وہاں سمجھ لیجئے کہ یہاں کچھ نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ جو فقر ہے، تصوف ہے، یہ شریعت کی مکمل پیروی میں آتا ہے، اسی ڈومین میں آتا ہے، یا اس سے کچھ الگ بھی ہے یہ؟ نہیں، یہ ہم اس کو غلط سمجھے ہیں. جی. ہم سب کا تعلق ہندو معاشرے سے ہے. ہندو معاشرے میں سادھو کو بڑی اہمیت حاصل ہے. جی. اور وہ سادھو سے توقع یہی رکھتے ہیں کہ سادھو کرامات دکھائے گا. اگرچہ چونکہ غیر مسلم ہے، اس کے ہاتھ سے سرزد ہونے والی کرامات کو استدراج کہا جاتا ہے. اچھا. ہمارے نزدیک کسی بھی شخص کے صاحب علم ہونے کی یا صاحب فہم ہونے کی، فقر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس سے کرامات کتنی سرزد ہوتی ہیں یا اس سے ہمیں کتنا فائدہ ملتا ہے. جی. دعائیں اس کی کتنی قبول ہوتی ہیں. حالانکہ دعا سننے والا، قبول فرمانے والا اور پوری کرنے والا تو رب ہے. نو ڈاؤٹ، بے شک. اور کسی میں جرت نہیں کہ اس کے یہ کہہ سکے کہ یہ دعا سن لے. فقیر بھی اگر وہ صحیح معنی میں فقیر ہے تو آپ کے لیے اللہ ہی کے حضور گڑ گڑا رہا ہے. اور یہ سوللی پریروگیٹو رب کا ہے کہ وہ اس دعا کو قبول کرے یا نہ کرے. تو اس کو معیار ہم نہیں بنا سکتے. کرامات کا یہ ہے کہ اگر کسی فقیر نے کبھی کرامت دکھانے کی کوشش کی تو رسوا ہو گیا. اچھا. کرامت دکھائی نہیں جاتی، کرامت سرزد ہو جاتی ہے. سرزد ہو جاتی ہے. خوبصورت. تو اس کو آپ معیار نہیں بنا پائیں گے. معیار یہی ہے کہ کسی شخص کی زندگی قرآن اور سنت سے کس حد تک مطابقت رکھتی ہے. ٹھیک ہو گیا. شاہ صاحب، فقیر ذات، فقیر صفت لوگ ہمارا معاشرہ کیوں سمجھتا ہے کہ وہ جو ظاہری طور پر سوٹڈ بوٹڈ نہ ہو، کوئی اچھے پروفیشن سے تعلق نہ رکھتے ہوں، چھپ چھپا کے رہتے ہوں، جنگلوں میں، بیابانوں میں رہتے ہوں، یہ والا جو پرسپیکٹیو ہے لوگوں کا، یہ کیوں سیٹ ہو گیا ہے؟ کیا فقیر ذات کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سوٹڈ بوٹڈ بھی ہوتے ہیں، اچھے پروفیشنز میں بھی ہوتے ہیں؟ اس بارے میں بتائیے. میرے خیال میں اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی کہ چونکہ ہم ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں، ہمارے اوپر ابھی بھی ہندو معاشرے کا اثر بہت ہے. جی. تو وہاں سادھو وہ ہمیشہ کم سے کم لباس میں ہوگا. جی. اور بال لمبے لمبے ہوں گے، میل سے جٹائیں بن گئی ہوں گی. تو ہمارے ذہن میں کسی فقیر کا تصور یہی ہے کہ اگر کوئی صاحب معرفت ہے تو اس کا حلیہ یہی ہوگا. اور دوسرا اس کے اندر ایک اور کنٹریبیوٹری فیکٹر تھا کہ انسانی فطرت میں ہے، جب وہ دنیا کے ہاتھوں، لوگوں کے ہاتھوں چوٹ کھاتا ہے تو کنارہ کشی اختیار کر اس وقت وہ لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے رب کی طرف بڑے اخلاص کے ساتھ رجوع کرتا ہے. جی. تو جب وہ ایسا آدمی جو دنیا کا ٹھکرایا ہوا ہے وہ لا تعلقی کے اظہار میں اپنا گیٹ اپ اس قسم کا کر لیتا نہیں کر نہیں لیتا، وہ پرفورس ہو جاتا ہے کہ اس کے ذرائع محدود ہو جاتی ہیں. اس کے پاس لیونگ کے وہ ذرائع نہیں ہوتے کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے. ورنہ یہ دیکھیے کہ رب تعالیٰ تو بڑا باوقار ہے، رب تعالیٰ بڑا پاک صاف ہے، اس کو پاکیزگی بہت پسند ہے. یہ کیسے ممکن ہے ایک آدمی جو مہینوں نہایا نہیں ہے، داڑھی مونچھ اور سر کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے ہیں، نہ نہانے سے میل کی وجہ سے وہ جڑ گئے ہیں آپس میں، لباس جسم پر انتہائی مختصر ہے یا ہے ہی نہیں. رب تعالیٰ بڑا خوش گفتار ہے، بے شک. اور ایسا آدمی اس کی زبان سے جو الفاظ میں نکل رہے ہیں، پارلیمنٹری اور ان پارلیمنٹری، تو ایسا آدمی رب کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟
ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ رب تعالیٰ بڑا باوقار ہے, بالکل. بہت خوش گفتار ہے, بہت پاک صاف ہے. یہ تصوف کے رنگ ہیں ناظرین, یہ تصوف کے رنگ ہیں. اچھا شاہ صاحب, ہم بات کر رہے ہیں سال 2025 کے حوالے سے, تو سیاستدانوں کے حوالے سے میں پرٹیکولرلی پوچھنا چاہوں گی کہ جو قیدی جیل میں ہیں ان کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, وہ شاید کچھ عرصے کے بعد, میں یہ نہیں کہہ رہا جلد, میں کچھ عرصے کے بعد کہا, آ جائیں گے جیل سے. ٹھیک. اور تو حکومتی معاملات میں کوئی پیش رفت ہوگی, کوئی مذاکرات کی طرف بات چیت بڑھے گی, وہ سیدھا تخت پہ آئیں گے, کیا معاملات ہوں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے پاور میں آنے میں ابھی ان کے کافی وقت لگ جائے گا. اوکے. آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پاور میں آنے میں وقت لگے گا, بشرا بی بی تو اس وقت جو ہیں وہ بھی پاور شو کرنے کے پورے موڈ میں تھیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان کا کوئی سیاسی منظرنامہ آپ کے سامنے آتا ہے؟ ان کے بارے میں کہا یہی جاتا, نیک خاتون ہیں اور اللہ کی راہ پہ چلتی ہیں. ایسے لوگ حکومت کی خواہش نہیں کیا کرتے. ٹھیک. اور اگر کر لیتے ہیں تو نہیں, کبھی کریں گے نہیں, اس میں اگر والی بات ہے نہیں. فیصلے لینے پڑ جاتے ہیں, جیسا کہ وہ جیل میں ہیں عمران خان صاحب, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے تک ابھی ان کے سیاست میں اس طرح سے آنے کے امکان بھی نہیں ہے, تو کسی کو اسٹیپ تو لینا پڑے گا. دیکھیے, کرسی میں آ کے بیٹھنے کی خواہش کرنا اور ہے, جی جی, اپنے ہسبینڈ کو ڈیفینڈ کرنا اور اپنے ہسبینڈ کے لیے کام کرنا, وہ تو بڑی خوبی کی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کام کر رہی ہیں تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے. ہر وفادار بیوی سے تو کوئی یہی ہے. نواز شریف صاحب جس زمانے میں جیل میں چلے گئے تھے تو ان کی بیگم صاحبہ, باوجود اس کے کہ وہ کبھی پریکٹیکل پالیٹکس میں نہیں رہی, انہوں نے آ کے سڑک پر بہت سپورٹ کی تھی اپنے ہسبینڈ کی. ایسا ہی, اور اس کو سراہا جانا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. ٹھیک. تو مسلم لیگ نواز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ نواز شریف صاحب تو میرا خیال ہے ایٹ ہز اون ذہن میں فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں کہ شاید وہ پریکٹیکل سیاست میں نہ آئیں. ایک مینٹور کا سا رول لے لیں کہ بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کے اپنے سے جونیئرس کو گائیڈ کرتے رہیں, جو اچھی بات ہے. جو ان کا ایکسپیرئنس ہے اس کو پاس آن کیا جانا چاہیے جونیئرس کو. ٹھیک. مریم نواز شریف لیڈ کر رہی ہیں ابھی تو, اور آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں ان کو ایک ایز اے مینٹر بھی ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے. ان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ؟ اللہ کرے کہ وقت لگ جائے انہیں, اور اچھا, اس لیے کہ پرائم منسٹر کی سیٹ بہت بڑی سیٹ ہے. بالکل. آپ پورے ملک کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے ایک لمبا ایکسپیرئنس چاہیے حکومتی معاملات کا. ہمارے یہاں جو چیزیں کوئی بہت زیادہ اچھی طرف نہیں گئی ہیں, اس میں شاید تجربے کی کمی کو بھی دخل ہے. ٹھیک. دنیا کے تمام ممالک میں جہاں جمہوریت ہے وہاں اس طرح کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی ایک پارٹی کا ورکر آج پارٹی کو جوائن کیا ہے تو کل کو وہ اس بڑی کرسی پہ بیٹھ کے اس کو لیڈ کرے, پرائم منسٹر کی الیکشن لڑ لے. وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر لے کے جاتی ہے, درجہ بدرجہ. ہمارے یہاں سروس میں بھی یہی ہوتا ہے جی, کہ رینک وائز ہوتا ہے, ایکسپیرئنس کے بعد رینک اپ گریڈ ہوتا ہے. ہر ایک سیٹ پر جب آدمی آ کے بیٹھتا ہے ایکسپیرئنس گین کرتا ہے جی, اور تجربے کے ساتھ ساتھ علم بھی بڑھاتا ہے اپنا, تو اس سیٹ میں کنسولیڈیٹ اپنے آپ کو کرتا ہے. پھر اس سے اگلی پروموشن آتی ہے اس کی. یہ اور بات ہے کہ ایک لیجنڈری فگر گزری ہے مینجمنٹ میں, پیٹر ڈروکر, پروفیسر پیٹر ڈروکر. یہ ایک لیجنڈ تھے اپنی ذات میں. اچھا, ابھی کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. بے پناہ کتابیں ہیں مینجمنٹ پر ان کی, ہارورڈ میں بھی پڑھاتے رہے ہیں اور امریکن یونیورسٹی میں پڑھایا. تو انہوں نے ایک فارمولا انٹروڈیوس کرایا تھا, ایک تھیوری انٹروڈیوس کرائی تھی, ناٹ فارمولا. اور
وہ دنیا میں اتنا ایکسیپٹ ہوا کہ اس تھیوری کا نام پیٹرز لا آف انکمپیٹنس رکھ دیا گیا. واہ. پروفیسر پیٹر ڈروکر کے مطابق ہم میں سے ہر آدمی ساری عمر انکمپیٹنس کے لیول پر ہی رہتا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ آج اس نے ایک آرگنائزیشن کو جوائن کیا ایز اے کلارک. اس کو ایز اے کلارک کام نہیں آتا. وہ اس ادارے کے ایکسپینس پر ایکسپیرئنس گین کر رہا ہے کہ اس کو سیلری، پریولیجز، فیسلٹیز سب مل رہی ہیں. وہ ادارہ اس میں انویسٹ کر رہا ہے. جی. تو 3-4 سال 5 سال کے بعد جب وہ کام سیکھ جاتا ہے اور اس کی آؤٹ پٹ آنی شروع ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ آؤٹ پٹ اچھی ہوتی ہے. تو ادھر اس کی اچھی آؤٹ پٹ آنی شروع ہوئی، ادھر اس کے باس نے اسے ریکمینڈ کر دیا فار نیکسٹ پروموشن. وہ ہیڈ کلارک بن لیا. پھر اس کے سیکھنے کا عمل شروع ہو گیا اور ادارہ انویسٹ کیے جا رہا ہے اس میں. جب اس میں ایکسپیرئنس گین کر گیا تو بجائے اس کے کہ اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا کے اس کے کنٹریبیوشن سے فائدہ لیا جائے، اس کو اس سے اگلی پوزیشن پہ کر دیا. تو رفتہ یہ ایک نہ ختم ہونے والا تسلسل ہے. اور کہتے ہیں کہ انسان تو قبر تک جو ہے وہ سیکھنے کے مراحل میں رہتا ہے. تو یہ آدمی پھر ادھر ریٹائرمنٹ پہ چلا جاتا ہے. اس وقت تک وہ انکمپیٹنٹ ہی رہتا ہے. تو پاکستان میں اگر ہم گہری نظر سے دیکھیں تو یہ پیٹر ڈروکر کی تھیوری بڑی کار فرما نظر آتی کہ ہم لوگ ساری عمر انکمپیٹنس کے لیول پہ ہی رہ کے گزار دیتے ہیں. شاہ صاحب، وقت قلیل ہے. ہم چونکہ پروڈکشنز کے حوالے سے سال 2025 کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے. کہنے والوں کا کہنا ہے کہ 2025 میں الیکشنز نظر آ رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، پریڈکشنز میری فیلڈ نہیں ہے اور میں آئندہ کی بات کہنے سے حت الوسع گریز کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہتا. ٹھیک. کئی جگہوں پہ پھنس جاتا آدمی، کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا، انسان ہے نا. لیکن میں گریز کرتا ہوں کیونکہ یہ میرا فیلڈ نہیں ہے. تو جس فیلڈ کا ماہر نہ ہو اس کے بارے میں آدمی کو زبان کھول دینی چاہیے. جی. لیکن جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ پروردگار سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور مجھے تو پوری نہ صرف امید ہے بلکہ یقین واثق ہے کہ رب تعالیٰ اس ملک کو ابھی کچھ اتنا کر دیا اس نے کہ ہمیں سانس آ رہا ہے. آپ کی اکانومی کے انڈیکیٹرز امپروو کر گئے ہیں اور یہ غیب سے ہی مدد آئی ہوئی ہے. اگر اس کا کریڈٹ کسی کو نہیں دینا چاہوں گا، لیکن اگلے 2-3 سال میں پاکستان بڑی تیزی سے اوپر کو جا رہا ہوگا. یہ معاشی استحکام جو ہے یہ سیاسی استحکام کی وجہ سے ہے یا اس سیاسی استحکام کی وجہ سے معاشی استحکام آئے گا؟ اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے. مزید یہ بھی بتائیے گا کہ سال 2025 میں ٹیررزم کے حوالے سے کیا امکانات ہیں؟ کیا پاکستان پرامن ملک رہے گا؟ دیکھیے، ٹیررزم ایک ایسی چیز ہے، دنیا کی سب سے پاورفل فوج بھی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ختم نہیں کر پاتی ہیں. ابھی تک کا تجربہ لوگوں کا یہی ہے. اکا دکا واقعات ہر ملک میں ہوتے رہتے ہیں. جہاں جہاں یہ بری چیز جو ہے وہ ہے وہاں یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. جی. تو ایسے اکا دکا واقعات ہو جانا تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. پاکستان تو فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ لڑ رہا ہے ٹیررزم سے ایک لمبے عرصے سے. جی. تو اتنا ہی یہ ایکسپوزڈ ہے ٹو سچ اٹیکس. تو ان کو بڑے حوصلے سے اگر ہم لے لیں اور ہم توقعات اتنی رکھیں جتنی رکھی جانی چاہیے، یہ نہیں توقع رکھیں کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کو پاسبلٹی کو زیرو کر لیں گی، وہ ابھی تک تو کسی ملک میں ہوا نہیں. جی. ناظرین، حاصل گفتگو یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھی جائے، کیونکہ الٹیمیٹلی وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو انسانوں کو با اختیار بناتی ہے. پھر یہ کہیں نہ کہیں ان کے اپنے ضمیر سے مشروط ہوتی ہے یہ بات کہ وہ
کس طریقے سے چلتے ہیں، ملکی مفاد کے لیے، عوام کے لیے کس قسم کے فیصلے لیتے ہیں. تو آپ کو بھی سال 2025 مبارک ہو. ہمیں جوائن کیا تھا سید سرفراز شاہ صاحب نے، آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنی میزبان کو. اللہ حافظ.